رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ دنیا بھر سے عازمین حج نے آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ پاکستان اور بیلاروس نے دونوں ملکوں کے درمیان فضائی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ آج غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جدہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کی جدہ آمد پر گورنر جدہ سعود بن عبداللہ جلاوی، پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی، سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور دیگر سینئر سفارتی حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نئے ڈیموں کی تعمیر کا فیصلہ تمام صوبوں کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں آبی وسائل اور ذخائر کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر متنازع آبی ذخائر کی تعمیر ترجیحی بنیادوں پر مکمل کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ وفاقی حکومت صوبوں اور تمام وفاقی اکائیوں کو ملک میں نئے آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنا معاہدے کی خلاف ورزی اور آبی جارحیت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن سے آج لاہور میں گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ تمام جمہوری قوتیں ایک ساتھ کام کر کے پاکستان کو خوشحال بنا سکتی ہیں۔ صدر نے کہا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ پیپلز لیبر بیورو کے انچارج منظور احمد سے ایک الگ ملاقات میں آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں مزدوروں کی فلاح کو ترجیح دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کو ریلیف دیے بغیر معاشرے کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ دنیا بھر سے آئے 15 لاکھ سے زائد عازمین حج نے آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا۔ عرفات کا دن سال کا مقدس ترین دن ہے۔ مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے خطبہ حج دیا، جس میں انہوں نے اچھی ہمسائیگی، یتیموں، بیواؤں اور محروم طبقات سے بھلائی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک پر زور دیا۔ انہوں نے کہا مسلمان نماز اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ امام نے مسلمانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ تقوی، صبر، شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے باقاعدگی سے اللہ کی عبادت کریں۔ مسجد الحرام کے امام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمیت اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے وعدوں کی پاسداری کرنے، سچ بولنے اور حیا کو برقرار رکھنے کو ایمان کا لازمی جزو قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہیں اور برائی کا جواب اچھائی سے دینے سے دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور بیلاروس نے مختلف شعبوں میں فضائی افواج کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور بیلاروس کے ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کے کمانڈر میجر جنرل آندرے کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ اس تعاون میں اعلیٰ سطح کے باہمی تبادلے پر پروگراموں کا آغاز شامل ہے، جن کا مقصد دونوں فضائی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران بھارت کی جانب سے جوہری صلاحیت کے حامل میزائل کے استعمال نے علاقائی صورتحال کو مستقبل کے تنازعات کے لیے خطرناک بنا دیا ہے۔ واشنگٹن میں بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے اعلیٰ سطح کے دورے پر آئے پاکستانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت کی جانب سے جوہری صلاحیت کے حامل میزائل کے استعمال نے مستقبل میں فوجی تنازعات کے میدان کو کم کر دیا ہے۔ انہوں نے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو جامع مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے۔ آج غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 3 صحافیوں سمیت 38 فلسطینی شہید ہو گئے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں کم از کم 54,607 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔